عقیدے کا اظہار کر رہا ہوں توحید کے بارے میں کہ ہمارا عقیدہ توحید کے بارے میں کیا ہے بطور خاص آپ کی سماعتوں کی نظر ایک مرتبہ پھر جشن والی میلاد والی صلوات پڑھ لیں گے سارے صبر کرتا صبر کرتا ہے چین کرتا ہے صبر کرتا ہے چین کرتا ہے صبر کرتا ہے چین کرتا ہے تو جو چاہے وہ عین کرتا ہے صبر کرتا ہے چین کرتا ہے تو جو چاہے وہ عین کرتا ہے کوئی تیرا شریک کیا ہوگا تجھ کو سجدہ حسین کرتا کوئی تیرا شریک کیا ہوگا تجھ کو سجدہ حسین کرتا یہ شرف یہ عوج یہ حق رسی بلغ العلا بکمالہ یہ ضیاء یہ حسن یہ روشنی کشف الدجا بجمالہ کوئی خوبی ان سے نہ بچ سکی حسن جمیع خصالہ ہے درود پڑھنے کی جا یہی صلو علیہ سرکار کا میلاد پڑھ رہا ہوں کہ توجہ کا طالب قسم و طور کی بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں پڑھے لکھا مجمع ہے چار لانے بطور خاص آپ کی سماعتوں کی نظر قسم و طور کی سب شعلائے بے طور ہو جاتے قسم و طور کی سب شعلائے بے طور ہو جاتے ہوا میں خاک اڑتی ہر طرف کافور ہو جاتے چوتھی لائن بطور خاص توجہ کا طالب یہ قرآن مصطفیٰ کے قلب نازک پر ہوا نازل پہاڑوں پر اتر جاتا تو چکنا چور ہو جاتا عشق نبی میں اپنی زباں کھولنے لگے عشق نبی میں اپنی زباں کھولنے لگے کانوں میں نعت پاک کے رس گھولنے لگے سرکار دو جہاں کے قدم چوم چوم کرے پتھر بھی آدمی کی طرح بولنے
وہ بھوتراب ہے ایسا آپ کی نظر ذروں سے پیار کرتا ہے، وہ بھوتراب ہے ذروں سے پیار کرتا ہے، وہ بھوتراب ہے ذروں سے پیار کرتا ہے، صدف صدف کو دریاب دار کرتا ہے، تم اس کے علم کی گہرائیوں کو کیا سمجھو، وہ مچھلیوں کی بھی سانسیں شمار کرتا ہے، تم اس کے علم کی گہرائیوں کو کیا سمجھو، وہ مچھلیوں کی بھی سانسیں شمار کرتا ہے۔ بہت شکریہ صاحب۔ چارلہ نے نایاب ہلوری صاحب کی میرے سامنے آ رہی ہیں، دل چاہ رہا ہے آپ کی سماعتوں کی نظر کروں سرکار کی شان میں۔ خوبصورت چارلہ نے انہوں نے رقم فرمائی، بطور خاص صاحب کی نظر کرنے جا رہا ہوں۔ کاسائے فکر میں لفظوں کا خزینہ رکھ دے، بابا جی کاسائے فکر میں لفظوں کا خزینہ رکھ دے، اپنے محبوب کی مدحت کا کرینہ رکھ دے، دوریاں گنبدے خضرا کی سہی جاتی نہیں، میرے مالک میری آنکھوں میں مدینہ رکھ، میرے مالک میری آنکھوں میں مدینہ رکھ دے۔ اللہ بالکل نئی نعت میں پہلی مرتبہ باہر پڑھنے لگا ہوں، ربیع الاول کے لیے لکھی تھی، آپ کی سماعتوں کی نظر سرکار کی ذات پر صلوات پڑھنے ایک مرتبہ میں نعت آپ کی سماعتوں سرکار کا میلاد پڑھنے جا رہا ہوں، آپ کا ساتھ رہے گا امید ہے۔ بے ثباتی ثبات بن جائے، میں کچھ کہہ رہا ہوں کہ بے ثباتی ثبات بن جائے، مجھے لفظ سمجھانے کی ضرورت نہیں، بزرگ بیٹھے ہیں سارے۔ بے ثباتی ثبات بن جائے، بے ثباتی ثبات بن جائے، بے ثباتی ثبات بن جائے، آپ کہہ دیں تو بات بن جائے، آپ کہہ دیں تو بات بن جائے، بے ثباتی ثبات بن جائے۔ اب چیز دیکھنا، میں تو لکھتا ہوں حمد خالق کی، میں تو لکھتا ہوں حمد خالق کی، میں تو لکھتا ہوں حمد خالق کی، کیا کروں گر وہ نعت بن جائے۔
میں تو لکھتا ہوں حمد خالق کی، کیا کروں گر وہ نعت بن جائے۔ آپ کہہ دیں تو بات بن جائے، آپ جاگیں تو دن نکل آئے، آپ جاگیں تو دن نکل آئے، آپ سوئیں تو رات بن جائے، آپ سوئیں تو رات بن جائے۔ بطور خاص شعر پڑھنے جا رہا ہوں۔ آپ بولیں تو آیتیں اتریں، آپ بولیں تو آیتیں اتریں، ہر سخن دینیات بن جائے، آپ کہہ دیں تو بات بن جائے۔ بڑی عجیب خواہش، چاہتا ہوں کہ آپ کن کہہ دیں، چاہتا ہوں کہ آپ کن کہہ دیں اور میری کائنات بن جائے۔ یا بہت شکریہ، بہت چاہتا ہوں کہ آپ کن کہہ دیں اور میری کائنات بن جائے۔ قاسم بھائی، دیکھ لوں کربلا مدینے سے، دیکھ لوں کربلا مدینے سے، کام یہ ساتھ ساتھ بن جائے، کام یہ ساتھ ساتھ بن جائے، آپ کہہ دیں تو بات بن جائے۔ بہت شکریہ، قافیہ دیکھنا ہے۔ اتنا فرقت میں آپ کی روں تو جو، اتنا فرقت میں آپ کی روں، آنسوؤں سے فرات بن جائے، آنسوؤں سے فرات بن جائے، گر در مصطفیٰ پہ ہو شہزاد، گر در مصطفیٰ پہ ہو شہزاد، ایک سجدہ نجات بن آپ جی ہیں۔ اللہ گر در مصطفیٰ پہ ہو شہزاد، ایک سجدہ نجات بن جائے،
چاہتا ہوں کہ آپ کن کہہ دیں اور میری کائنات بن جائے. آپ کہہ دیں تو بات بن جائے. بس ٹھیک ہے. اچھا ٹھیک ہے میں بتا دیتا ہوں. بعد دیگر صلوات پڑھ دیں. کیسے بیان. اچھا میں پڑھ. نعت. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. اچھا میں سمجھ گیا. اچھا اینڈ میں پڑھ دیتا ہوں وہ یاد نہ. ایک مرتبہ پھر درود کا سہارا دیجیے گا. مولا کا ذکر یقیناً عبادت بھی ہے اور ہماری کوئی بھی محفل مجلس ذکر علی بغیر ادھوری ہے. تو چاہتا ہوں کہ مولا کا ذکر بھی کر لیں تھوڑا سا اور سلام کے دو چار اشعار جلدی جلدی آپ کی سماعتوں کی نظر. قبلہ تشریف لا رہے ہیں اس میں دو چار شعر درود پڑھ دیجیے بابا جتنا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. آل محمد بلند تر نہ ضائع کرو نہ ضائع کرو وقت نادانیوں میں. ساتھ دیں گے تو لطف آئے گا انشاءاللہ. نہ ضائع کرو وقت نادانیوں میں. نہ ضائع کرو وقت نادانیوں میں. نہ ضائع کرو وقت نادانیوں میں. علی کو پکارو پریشانیوں. حیدری محمد وال محمد صلوات. نہ ضائع کرو وقت نادانیوں میں. علی کو پکارو پریشانیوں میں. علی کو پکارو پریشانیوں میں. شعر دیکھنا ہے. وہ شاہ نجف ناصر انبیاء ہے. وہ شاہ نجف ناصر انبیاء ہے. بدلتا ہے مشکل کو آسانیوں میں. بہت شکریہ حیدری. بہت شکریہ. بدلتا ہے مشکل کو آسانیوں میں. علی کو پکارو پریشانیوں میں. قبلہ سے دعائیں لینے کے لیے قبلہ آپ کی سماعتوں کے لیے بطور مشکل کشا علی شیر خدا علی. نعرہ حیدری.
علی کو پکارو پریشانیوں میں. ایک خصوصی شعر مولا عباس علیہ السلام کے حوالے سے آپ کی پاک سماعتوں کی نظر. شعر دیکھیے گا قبلہ. ہے جچتا اسی کو علمدار بننا، ہے جچتا اسی کو علمدار بننا، ہے جچتا اسی کو علمدار بننا، علم گاڑ دیتا ہے جو پانیوں میں. حیدری علم گاڑ دیتا ہے جو پانیوں میں، علی کو پکارو پریشانیوں میں. ربیع الاول ہے اور بہت ہی متبرک رات ہے، سرکار کا حضور کی آمد کی رات ہے. شعر دیکھیے گا. مزمل مدثر وہ کہہ کے پکارے، مزمل مدثر وہ کہہ کے پکارے، مزمل مدثر وہ کہہ کے پکارے، خدا بھی ہے شامل ثنا خوانیوں میں. اللہ مزمل مدثر وہ کہہ کے پکارے، خدا بھی ہے شامل ثنا خوانیوں میں، علی کو پکارو پریشانیوں میں. ولائے علی اور عزائے حسینی، ولائے علی اور عزائے حسینی، ہے اس کے سوا کیا مسلمانیوں. آپ جی ولائے علی اور عزائے حسینی، ولائے علی اور عزائے حسینی، ہے اس کے سوا کیا مسلمانیوں میں، علی کو پکارو پریشانیوں میں. اس سے بھی بڑا شعر، خوبصورت شعر آپ کی سماعتوں کی نظر. خلیل اور شبیر میں کیا تقابل، خلیل اور شبیر میں کیا تقابل، خلیل اور شبیر میں کیا تقابل، بڑا فرق ہے صاف قربانیوں. بہت شکریہ یا خلیل اور شبیر میں کیا تقابل، بڑا فرق ہے صاف قربانیوں میں، علی کو پکارو پریشانیوں میں. سرکار وہاں ایلیا تھا صاحب، یہاں پر علی ہے، وہاں ایلیا تھا یہاں پر علی ہے، وہاں ایلیا تھا یہاں پر علی ہے، وہ انجیلیوں میں
یہ قرآنیوں میں وہاں ایلیا تھا یہاں پر علی ہے، وہ انجیلیوں میں یہ قرآنیوں میں علی کو پکارو، پریشانیوں میں وہ چاہیں جسے بوزر و حر بنا دیں، وہ چاہیں جسے بوزر و حر بنا دیں، وہ چاہیں جسے بوزر و حر بنا دیں، نہیں ان کا ثانی مہربانیوں نہیں ان کا ثانی، السلام علیکم، بہت شکریہ، نہیں ان کا ثانی مہربانیوں میں علی کو پکارو، پریشانیوں میں۔ اور مکہ بطور خاص قبلہ کافیہ آپ کی نظر دعائیں لینے کے لیے۔ بہت کام شہزاد مشکل ہے میرا، بہت کام شہزاد مشکل ہے میرا، بہت کام شہزاد مشکل ہے میرا، بقا بیچتا ہوں مگر فانیوں میں، بقا بیچتا ہوں مگر فانیوں میں علی کو پکارو، پریشانیوں۔ اچھا خانیوں والا، میں نے کافیہ خانیوں استعمال کیا تھا، پشاور والی خانیاں، تو وہ شعر دیکھیے گا۔ میں جب سے درے مصطفیٰ پر جھکا ہوں، میں جب سے درے سیدہ پر جھکا ہوں، میں جب سے درے مصطفیٰ پر جھکا ہوں، اضافہ ہوا ہے میری خانیوں میں، علی کو پکارو پریشانیوں میں۔ یا علی مشکل کشا علی، شیر خدا علی، نعرہ مجھے بچے نے ایک حکم دیا تھا، بس آخری 2-4 اشعار اور آپ کی زینت انتمام مولا حسین علیہ السلام کا میرا ایک سلام ہے، اس نے کہیں سنا ہوگا کہ استاد جی کو سنا دیں، میں آپ کی نظر کرنے جا رہا ہوں۔ فرزند رسول کی ذات پہ بلند صلوات پڑھنے چاہتا ہوں۔ ایک مرتبہ پھر درود کا سہارا دیجیے گا جی۔ خوبصورت سلام آپ کی خوبصورت سماعتوں کی نظر۔ کیا کرے گا کوئی ثنائے حسین، 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 ہے رضائے خدا رضائے حسین، یا اللہ، ہے رضائے خدا رضائے حسین، کیا کرے گا کوئی ثنائے حسین۔ اور
اور شعر دیکھیے گا. خود پہ قرآن ناز کرتا ہے, خود پہ قرآن ناز کرتا ہے, جب سنا پر اسے سنائے حسین, جب سنا پر اسے سنائے حسین. مسجد میں بیٹھے ہیں ماشاءاللہ نمازی سارے بیٹھے ہیں, میں شعر آپ کی نظر کرنے جا رہا ہوں. کس کی خاطر ہوئی طویل نماز, کس کی خاطر ہوئی طویل نماز, کس کی خاطر ہوئی طویل نماز, کون ہے دوسرا سوائے حسین. یا ایک جس کے نہیں. اچھا شعر آپ کی سماعتوں کی نظر, بہت سارے شعر ہیں لیکن میں چھوڑ کے 2-4 شعر آپ کی نظر کرنے جا رہا ہوں. دعا کہوں مالک آپ سب کو کربلا لے جائے اور کربلا کی زیارت سے مشرف کرے. جلد جو جا چکے بار بار جائیں, جو نہیں جایا گئے ابھی تک, ان کے لیے دعا کہوں مولا جلد ان کو کربلا لائے. بابا جی شعر دیکھنا ہے. جس نے دیکھی نہیں ہے خلد بری, جس نے دیکھی نہیں ہے خلد بری, دیکھ لے جا کے کربلا حسین. اللہ. اور مولا کے جب آپ زوار بن جاتے ہیں تو کیا فضیلتیں ملتی ہیں مجھے نہیں پتا, جو کم از کم میرے علم میں ہے میں وہ آپ کی سماعتوں کی نظر کرنے جا رہا ہوں. سر جھکائے جو اس کی چوکھٹ پر, سر جھکائے جو اس کی چوکھٹ پر, کم سے کم حر اسے بنائے حسین, کم سے کم حر اسے بنائے حسین. میرے عیبوں کو ڈھانپ رکھا ہے, میرے عیبوں کو ڈھانپ رکھا ہے, کتنا ستار ہے خدا حسین, کتنا ستار ہے خدا حسین. آخری 2 شعر کی ضمن تمام شعر دیکھنا ہے. میں عقیدے کا شعر اپنے لیے پڑھ رہا ہوں. میں نے رکھ دی جبین قدموں پر, میں نے رکھ دی جبین قدموں پر, جو ہی میری لحد میں آئے حسین, جو ہی میری لحد میں آئے حسین. سانس شہزاد اس کی تابع ہے, سانس شہزاد اس کی تابع ہے, زندگی وقف ہے برائے حسین, زندگی وقف ہے برائے حسین. کیا کرے گا
کوئی ثنائے حسین. اچھا سر بہت شکریہ. محمد والے محمد صلی اللہ اللہم صلی اللہ محمد والے محمد. امریکہ نو فرمانے 25 اکتوبر روز بدھ بادل والے مگر بین اسی مسجد میں جیسے ولادت با شہادت امام مسیح السلام ابتدائی عقیدت و احترام سے نقل کیا جائے گا جس سے علامہ ضمیر رسد کی ساختہ فرمائیں گے انشاءاللہ. آج کی کا اہتمام برادر عزیز جناب ڈاکٹر نسیم حیدر صاحب حاجی عبدالبعید صاحب اور خواجہ فیاض حسین صاحب کی طرف سے کیا گیا ہے. دعائے خداوند کریم بنیان جشن کے رزق میں مزید وسعت اور برکت عطا فرمائے. ان کے خاندان کے جو بھی لوگ ان سے منسلک ہیں خداوند قدوس سب کو صحت و سلامتی عطا فرمائے. بالخصوص خواجہ فیاض حسین صاحب کی روزہ ملتمہ عزیز ہیں. دعا ہے کہ میرا ربی اللہ آج کی سب کے سب میں صحت کاملہ ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ ہماری مسجد کی رونق اور میرے بڑے بھائی حسین نقوی صاحب علی نے دعا فرمائے کہ خداوند کریم انہیں باقی بیماری کا دبا جلد از جلد سے جاؤ. انہیں کا ہم بعض آپ ڈیکوریشن دیکھ رہے ہیں اور اس کے علاوہ لگوجات کا اہتمام بڑی اکاؤنٹ مینجمنٹ کی طرف سے کیا گیا ہے. چیئرمین جناب ریاض حسین صاحب اور ریاض صاحب اور ڈائریکٹر کی مینجمنٹ ڈیسک کی سب کی دعا ہے کہ ان کی تفریحات خیر نظام یہ سب لوگوں کی قبولیت کے لیے بلند تر سلوا. آخر میں بنیانی جشن اور رمضان خاندان کے مرحومین کے لیے اپنے اپنے مرحومین کو شامل کرتے ہوئے خدائے مدد تجابیہ کے لیے اور وہ مرحوم مومنین امراض کے لیے دعا ہونے والا کوئی نہیں ہے. ایک وصول فاتح کی درخواست. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدک ونستعینک یا ذا الجود والنعم یا ذا الفضل والکرم یا عالم السر والہمم یا خالق اللوح والقلم یا رب البیت والحرم. الصلاة والسلام علی النبی الامی المکی المدنی التجلی التام والمجل الاتم مالک الحدوث سلطان القدم ابی العقول والنفوس والبشر وهو علة العلل ابی القاسم محمد وعلى ابن عمه ووارث علمه وخلیفته سید الاولیاء والوسیین امیر المؤمنین وعلى السیدة المعصومة الجلیلہ
التي هي جوهرة القدس من الكنز الخفي بدت فابدت تاليات الأحرف أم أئمة الغر بل أم أبيها سيما بقية الله الأعظم في الأرضين روحي له الفداء وأرواح العالمين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صلوات شب مقدس آغا صاحب قبلہ تشریف لائے ہیں. آغا صاحب کی صحت و سلامتی کے لیے ایک مرتبہ صلوات پر محمد وآلہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. مقدس رات ہے. خدا بند عظیم نے یہ بندوبست فرمایا ہے کہ وہی دن جو خدا نے انتخاب کیا اپنے حبیب کے دنیا میں آنے کے لیے، وہی دن خدا بند عظیم نے انتخاب کیا اس ہستی کے دنیا میں تشریف لانے کے لیے جو شریعت پیغمبر کو پھیلانے والے ہیں دنیا میں. صادق آل محمد روحی لہ الفدا. خدا بند عظیم نے شریعت بھیجی ہے پاک پیغمبر کے ذریعے سے اور اس شریعت کو دنیا کے سامنے واضح کیا ہے اور مفصل بیان کیا ہے اس ہستی نے جس کا دن خدا بند عظیم نے کل انتخاب کیا ہے. ائمہ طاہرین میں سے شیخ الائمہ آپ کو اسی وجہ سے کہا گیا ہے کہ سب سے طولانی عمر ائمہ طاہرین میں سے وہ آپ کی تھی. 65 سال یا 67 سال آپ کی عمر مبارک ہے. 83 ہجری میں دنیا میں تشریف لائے. 148 ہجری تک دنیا میں رہے اور دور امامت بھی 35 سال نسبتاً باقی ائمہ سے طولانی ہے. یہ خدا کا بندوبست ہے. خدا نے یہ موقع فراہم کیا کہ آپ شریعت پیغمبر کو دنیا کے سامنے کھول کر کے بیان کر سکیں. یہ ائمہ طاہرین میں سے کسی کو موقع نہیں ملا، ورنہ علم کے لحاظ سے سب ائمہ برابر ہیں. کسی امام کا علم زیادہ نہیں ہے. مولا امیر المؤمنین کے بعد ائمہ طاہرین علم اور شجاعت میں یہ دو خصوصیتیں ہیں جن میں سب ائمہ برابر ہیں. یہ موقع جس امام کو بھی ملتا وہ اسی طرح شریعت کو بیان کرتے، لیکن آپ کو چونکہ یہ خدا نے موقع فراہم کیا لہٰذا شریعت کو جس طرح سے کھول کر کے آپ نے بیان کیا ہے کسی اور امام کو یہ موقع نہیں مل سکا. لہٰذا اسی وجہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج. اسی وجہ سے یہ جو ہے وہ خدا بند عظیم نے یہ مناسبت ہے اور خدا کا یہ خاص بندوبست ہے کہ وہی دن انتخاب کیا آپ کے دنیا میں تشریف لانے کے لیے جو دن پاک پیغمبر کے لیے خدا بند عظیم نے قرار دیا ہے. اپنے نبی کے لیے خدا نے یہ خاص خیال رکھا ہے کہ ماہ ربیع کو انتخاب کیا ہے اور ربیع کے معنی عربی میں بہار کے ہیں، یعنی موسم کے لحاظ سے معتدل ترین دن تھا جو خدا نے انتخاب کیا ہے نبی پاک کو دنیا میں بھیجنے کے لیے. اور جو خصوصیتیں ذات گرامی پاک پیغمبر ان کا ذکر مقدس خدا بند عظیم نے کثرت سے قرآن کریم میں پاک پیغمبر کا ذکر کیا ہے، اور جو عظمت خدا نے آپ کی ذات میں عطا کی ہیں وہ کسی کے لیے قابل تصور نہیں ہے کہ ائمہ طاہرین ان کے سامنے مولا علی جیسی ہستی جب تشریف لاتے تھے پاک پیغمبر کی خدمت میں تو قدموں پہ گر جاتے تھے اور پاؤں کے بوسے لیا کرتے تھے. عظمت پیغمبر اس سے بڑھ کر کے تصور کرنا انسان کے لیے ممکن نہیں ہے کہ مولا علی جیسی ہستی جس کے قدموں کے بوسے لیں. اور یہودی نے جب آ کر کے کچھ مسائل پوچھے تھے آپ سے اور آپ نے ان کے جواب دیے تو یہودی نے یہ عرض کیا تھا یا علی انت نبی، کیا آپ نبی ہیں؟ فرمایا نہیں، انا عبد من عبید محمد، میں اس نبی کے غلاموں میں سے ایک غلام. یا علی محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. لہذا ان عظمتوں کا ادراک کسی اور کو بھی ممکن نہیں ہے سوائے اولاد پیغمبر اکرم کے کہ وہ کتنی عظمتوں کے مالک تھے اس کا کوئی بھی اندازہ نہیں کر سکتا. خدا نے قرآن کریم میں کہا، اصحاب اس وقت موجود تھے، کہا کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کہ یہ خدا کا احسان ہے میرا مؤمنین پر کہ میں نے یہ رسول بھیجا ہے آپ کے بیچ میں.
کسی نبی کے لیے خداوند عظیم نے یہ ارشاد نہیں فرمایا کہ یہ وجود مقدس جو میں نے کائنات میں بھیجا ہے یہ میرا احسان ہے. پیغمبر کے لیے خدا فرماتا ہے کہ یہ میرا احسان ہے جو میں نے انہیں مبعوث فرمایا ہے آپ کے بیچ میں. یہاں سے کچھ ہمیں ایک اندازہ ہوتا ہے کہ عظمت کتنی زیادہ ہونی چاہیے کہ خداوند عظیم اس طرح سے آپ کے لیے ارشاد فرما رہا ہے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. انسانوں کے لیے صرف نہیں کہا, جنوں کے لیے صرف نہیں کہا, بلکہ پوری کائنات کے لیے میرے پیغمبر ہم نے آپ کو رحمت بنا کر کے بھیجا ہے. یہ پوری کائنات کا وجود رحمت خدا ہے. پوری کائنات جو کھا رہی ہے پی رہی ہے یہ سب رحمت خدا ہے. جتنی نعمتیں اس کائنات میں پائی جاتی ہیں سب کی سب رحمت خدا ہے. خدا کہتا ہے کہ یہ جو کچھ بھی میں نے کائنات کو عطا کیا ہے یہ میری رحمت ہے, اور میرے نبی میں نے پوری کائنات کے لیے آپ کو رحمت بنا کر دیا. نعرہ تکبیر, اللہ نعرہ اکبر رسالت, یا رسول اللہ, کل ایمان جگ زبان نعرہ حیدری, یا علی یا بر محمد والے محمد صلی اللہ. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج. کائنات کی واحد ہستی ہے کہ جس کی تربیت خداوند عظیم نے خود کی ہے. پاک پیغمبر نے خود ارشاد فرمایا کہ ان اللہ ادبنی و احسن تادیبی. خدا نے خود میری تربیت کی اور بہترین تربیت کی. انا ادیب اللہ, میں وہ ہوں جو پروردہ خدا ہوں, تربیت شدہ خدا ہوں. پیغمبر فرماتے ہیں تو یہ واحد ہستی ہے کائنات میں جس کی تربیت خداوند عظیم نے خود کی ہے. تبھی تو خدا کہتا ہے نا انک لعلی خلق عظیم, اور جیسا عبد میں چاہتا ہوں نا میرے نبی تو بالکل ویسا ہے. خداوند عظیم راضی ہو جائے کسی پر یہ بہت بڑی بات ہے. سارے نبیوں کی یہ خواہش رہی ہے کہ خدا ہم سے راضی ہو جائے. یہ وہ واحد ہستی ہے کہ جس کی عبودیت پہ خدا راضی ہے. پر محمد والے محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج. ہر کوئی طلب کرتا ہے رضا خدا اپنی تمام عبادتوں کے ذریعے سے, تمام محنتوں اور زحمتوں کے ذریعے سے, صرف اور صرف رضا خدا کی خاطر. انبیاء نے سب زحمتیں کی, محنتیں کی, صرف رضا خدا کو حاصل کرنے کے لیے. یہ ہستی ہے جسے خدا فرماتا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. میرے نبی میں عن قریب تمہیں عطا کرنے والا ہوں کہ تو راضی ہو جائے گا. یعنی خدا کہتا ہے کہ تو راضی ہو جائے گا, میں تمہیں عطا کرنے والا ہوں کہ تو راضی ہو جائے گا. یہ عظمت ہے پاک پیغمبر کی. کس طرح سے پاک پیغمبر کی تربیت خدا نے کی ہے, چونکہ پاک پیغمبر کی خلقت کا وہ مرحلہ جو عالم نورانیت کا ہے اس کی بات ہو رہی ہے. مولا امیر نے ارشاد فرمایا ہے کہ خدا نے اس وجود کو کامل بنا کر کے کیسے اس کائنات میں بھیجا ہے. سارے نبی جو خدا جن کو نبی بناتا ہے اس کے واضح ہے وجود کا وہ باطنی حصہ جو ہمیں معلوم نہیں ہے, وہ تمام عظمتوں کا حامل ہوتا ہے, تب کسی ہستی کو خدا نبی بناتا ہے. لیکن کیا وجہ ہے کہ پیغمبر اکرم کے لیے کہا کہ یہ میرا تربیت شدہ ہے, اس کی تربیت میں نے خود کی ہے. باقی نبیوں سے بڑھ کر کے وہ کون سی تربیت ہے جو خداوند عظیم نے جتنے کمالات خداوند عظیم اس کائنات میں فرض ہو سکتے ہیں سب کے سب کائنات اس نور مقدس کو عطا کیے تھے خداوند عظیم. مولا امیر نے وہ مرحلہ بیان کیا ہے کہ پاک پیغمبر جب سوال کیا گیا سب سے پہلے خداوند عظیم نے کس مخلوق کو خلق کیا ہے, تو مولا علی نے ارشاد فرمایا کہ لما اراد اللہ ان یخلق نور نبیہ, جب خداوند عظیم نے یہ ارادہ کیا کہ اپنے نبی کے نور کو خلق کرے, فتکلم بکلمۃ ثم تکلم بکلمۃ اخری فمزج بینہما, خداوند عظیم نے ایک کلمہ ارشاد فرمایا, پھر دوسرا کلمہ ارشاد فرمایا, ایک کو نور قرار دیا, ایک کو روح قرار دیا, فمزج بینہما, ان دونوں کو ملا دیا اور پھر نور نبی کو اس سے خلق کیا. فخلق منہ اثنا عشر حجابا, خداوند عظیم نے اس نور مقدس سے
12 حجاب خلقیے، حجاب قدرت، حجاب عزت، حجاب ہیبت، حجاب کبریا، حجاب ملکوت، حجاب جبروت، حجاب سعادت، حجاب رحمت، حجاب منزلت، حجاب رفعت، حجاب شفاعت، یہ 12 حجاب خلقیے، اور پیغمبر کے نور کو حکم دیا کہ ادخل فی حاذل حجاب، ہر حجاب میں داخل ہوں۔ 1000 سال پیغمبر اکرم حجابوں میں تسبیح خدا کرتے رہے۔ فخرج منہ، جب نبی کا نور حجاب سے نکلا، خداوند عظیم نے فیسبح اللہ، وہ نور مقدس و یقدس اللہ، تسبیح و تقدیس خدا کرتا رہا، والحق ینظر الیہ، اور خدا مسلسل نظر کرتا رہا۔ 1000 سال نور پیغمبر خدا کے حضور تسبیح خدا کرتا رہا، خدا نظر کرتا رہا۔ 1000 سال کے بعد خدا نے فرمایا کہ یا عبدی انت المرید و انت المرید انت المراد و انت اول مخلوقاتی و آخر رسولی و انت شفیع یوم المحشر، اے میرے مرید، اے میرے عبد، میرا مرید بھی تو ہے اور مراد بھی تو ہے، پہلی مخلوق بھی تو ہے، آخری رسول بھی تو ہے، اور یوم محشر شفیع بھی تو ہے میرے۔ فَتَلَعْلَعَ النُّورُ، یہ جب خدا نے ارشاد فرمایا نور میں چمک پیدا ہوئی، فَخَلَقَ مِنْهُ 20 بحرًا، خداوند عظیم نے نور مقدس سے 20 بحر خلق کیے، تمام کمالات کے لحاظ سے، بحر صبر ہے، بحر عزت ہے، بحر علم ہے، بحر علم ہے، 20 بحر خلق کیے۔ نور پیغمبر کو فرمایا کہ ان بحروں میں داخل ہو جا۔ 1000 سال تسبیح خدا کرتا رہا۔ جب نور باہر نکلا، خداوند عظیم نے پھر ارشاد فرمایا کہ اے میری بہترین مخلوق، تو سب سے پہلی مخلوق ہے اور آخری نبی ہے۔ فَقُطِرَتْ مِنْهُ قَطَرَاتٌ، اس نور مقدس سے قطرات خارج ہوئے، 1,24,000 انبیاء کے نور قرار فرمائے، اور یہ انوار کان یطوفون حولہ، پیغمبر کے نور کے اطراف میں طواف کرتے رہے۔ یہ ہے وہ تربیت خدا کہ اس طرح سے عالم نورانیت میں کامل ترین بنا کر کے اس کائنات میں بھیجا ہے پاک پیغمبر، اور پھر جب اس دنیا میں بھیجنے کا موقع آتا ہے تو خداوند عظیم نے اہتمام کیا ہے باقاعدہ طور پر۔ حق چونکہ ظاہر ہو رہا تھا اس دنیا پر، اور خدا نے یہ اہتمام کیا ہے کہ یہ روایت ہے اصول کافی میں موجود ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، کہ جس وقت نور پیغمبر دنیا میں تشریف لاتے ہیں تو اس وقت خداوند عظیم نے کیا کیا ہے، اس دنیا کے جتنے جادو تھے سب کے سب باطل ہو جاتے ہیں، جتنے باطل کے معبود تھے سب کے سب زمین بوس ہو جاتے ہیں، بت گر پڑتے ہیں، جتنے بادشاہوں کے تخت تھے وہ الٹ جاتے ہیں، اور جو دریاچہ ساوا 1000 سال سے جاری تھا وہ خشک ہو جاتا ہے، اور آتش قدح فارس جو 1000 سال سے روشن تھا وہ آگ خاموش ہو جاتی ہے، جتنے معبدوں کا علم تھا وہ باطل ہو جاتا ہے، کاہنوں کا علم باطل ہو جاتا ہے، اور پھر شیطان جس کو اجازت تھی 4تھے آسمان تک پرواز کرنے کی، حضرت فرماتے ہیں اسے روک دیا جاتا ہے، ملائکہ اسے روک دیتے ہیں، شہاب ثاقب کے ذریعے سے روکا جاتا ہے، شیطان پریشان ہو جاتا ہے کہ دنیا میں کیا ہو گیا، کیا قیامت آنے والی ہے کہ یہ سارے واقعات ہو رہے ہیں۔ ایک مرتبہ اپنے سارے شیطانوں کو جمع کر کے کہتا ہے کہ جاؤ دیکھو دنیا میں کیا ہو گیا ہے، کہ آج دنیا میں وہ تبدیلی ہم دیکھ رہے ہیں جو آدم سے لے کر آج تک ہم نے یہ تبدیلی نہیں دیکھی تھی، سب باطل معبود گر پڑے ہیں، تخت گر پڑے ہیں، علم باطل ہو گئے، جادو باطل ہو گئے، بت گر پڑے ہیں، یہ دیکھو دنیا میں ہوا کیا ہے۔ سارے شیطان گئے، دنیا کا چکر لگا کے آئے، کہا ہمیں پتہ نہیں چل سکا۔ ابلیس نے خود پرواز کیا، ایک غوطہ لگایا، پوری دنیا کا چکر لگا کے جب حرم کی فضا کے قریب پہنچا نا تو اس نے دیکھا کہ حرم کی پوری سرزمین کو ملائکہ نے اپنے گھیرے میں لیا ہوا۔ اس نے دیکھا کہ یہ ملائکہ سب کے سب زمین پہ کیوں اتر رہے، آ کر کے داخل ہونا چاہتا ہے حرم کے اندر۔ جبرائیل نے پکڑ لیا، چڑیا کی شکل میں داخل ہونا چاہتا تھا، جبرائیل نے پکڑ لیا، نہیں کہاں جا رہے ہو؟ کہا اندر، کہا کہ نہیں آج اجازت نہیں ہے تمہیں اندر جانے کی۔ کہا جبرائیل ہوا کیا ہے، کیا واقعہ ہو گیا؟ کہا آج پیغمبر اکرم حبیب خدا اس دنیا میں تشریف لا رہے ہیں، یہ اہتمام ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج۔ اتنا اہتمام، یعنی وہ دن جس دن حضرت تشریف لاتے ہیں سب کا سب باطل جو ہے وہ سرنگو ہو جاتا ہے،
فرشتے سب کے سب زمین کو اتر آتے ہیں، حرم کی سرزمین کو گھیرے میں لے لیتے ہیں، چونکہ پاک پیغمبر دنیا میں تشریف لا رہے ہیں۔ یہ اہتمام ہے خدا کی طرف سے، نام بھی خدا نے قرار دیا ہے، اسمہ فی السماء احمد و فی الارضین محمد۔ خود صلوات پڑھیے محمد والے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ آپ احمد یعنی سب سے زیادہ حمد کرنے والا، محمد یعنی وہ ہستی جس کی سب سے زیادہ، بہت زیادہ حمد کی جائے اسے محمد کہا جاتا ہے۔ یعنی خداوند عظیم نے آپ کو اس طرح سے قرار دیا ہے کہ میرے نبی جہاں پہ میرا نام ذکر ہوگا وہاں پہ تیرا نام ذکر ہوگا۔ نبی باقی بھی دنیا میں تشریف لائے ہیں، لیکن آپ دیکھیے پاک پیغمبر کے لیے اس طرح سے قرار دیا ہے کہ نام ایسا ہے کہ سب سے زیادہ جس ہستی کی حمد کی جائے وہ خدا نے اس ہستی کو قرار دیا ہے۔ لہذا کہا جب بھی میرا نام لیا جائے گا میرے نبی آپ کا نام ساتھ لیا جائے گا۔ خدا نے پاک پیغمبر کے لیے قرآن کریم میں کچھ باتوں کا خاص خیال کیا ہے، کچھ خصوصیات ہیں جو خدا نے پاک پیغمبر کو بخشی ہیں، قرآن میں ان کا ذکر کیا ہے۔ جیسے مثلا نام مقدس بغیر القاب کے اور بغیر درود کے لینے سے منع کر دیا۔ سورہ حجرات میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، تم اللہ اور رسول کے آگے نہیں ہو سکتے ہو، اے صاحبان ایمان، اللہ اور رسول کے آگے نہیں ہو سکتے۔ یعنی خدا نے اپنے لیے بھی جو ادب ذکر کیا بے عین ہی وہی ادب پیغمبر کے لیے ذکر کیا۔ آگے ہونے کا مطلب یعنی بولنے کے لحاظ سے پاک پیغمبر بھی تشریف فرما، لوگ بھی تشریف فرما۔ کوئی آ کر کے اگر سوال کرتا ہے تو کسی کو حق نہیں ہے کہ وہ بول کر کے جواب دے، پیغمبر بولیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ مولا امیر پاک پیغمبر کی زندگی میں کوئی حدیث نہیں ملتی ہے خصوصیت کے ساتھ مولا علی سے کہ انہوں نے بیان کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ پیغمبر کے حضور میں جب بیٹھے ہیں تو کوئی گنجائش نہیں ہے کسی کے بولنے کے لیے، خدا نے منع کیا ہے۔ چلنے میں پاک پیغمبر کے آگے نہیں جا سکتے، لا تقدموا سب چیزوں کو شامل ہے۔ بولنے میں پاک پیغمبر سے پہلے نہیں بول سکتے، چلنے میں پاک پیغمبر سے پہلے نہیں چل سکتے، حتیٰ غذا شروع کرنے میں کھانا لگا ہوا ہے پاک پیغمبر بھی تشریف فرما ہے، دوسرے بھی موجود ہیں، کوئی پیغمبر اکرم سے پہلے کھانا شروع نہیں کر سکتا۔ یہ خدا بیان کر رہا ہے قرآن میں۔ یہ خیبر کے بعد جو مشہور واقعہ ہے کہ ایک یہودی عورت ایک بھنی ہوئی ران بکرے کی لے کر کے آتی ہے پیغمبر کی خدمت میں، بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں پر حضور موجود ہیں، مولا موجود ہیں، عبداللہ ابن برا ابن معرور موجود ہے۔ برا ابن معرور ایک بہت بزرگ صحابی تھے جو آپ کے ابتدائے مدینہ تشریف لاتے ہی فوت ہو گئے تھے، بقیع میں دفن ہوئے۔ یہ بڑے بزرگوار صحابی تھے۔ ان کا بیٹا ہے یہ عبداللہ، یہ بھی بیٹھا ہے، مولا امیر بھی ہے اور پاک پیغمبر بھی ہے۔ یہودی عورت ایک ران بھنی ہوئی لاتی ہے، وہ کہتی ہے کہ یہ میری طرف سے ہدیہ ہے آپ کے لیے، تناول فرمائیے۔ چونکہ کوئی بھی پاک پیغمبر کو اگر کھانا دیتا تھا تو پوچھا کرتے تھے کہ یہ صدقہ ہے یا ہدیہ ہے۔ صدقہ ہوتا تو اصحاب کو کہتے کہ یہ آپ کے لیے ہے، ہدیہ ہوتا تو قبول کر لیا کرتے تھے۔ اس نے کہا یہ ہدیہ ہے میری طرف سے، آپ تناول فرمائیں۔ سامنے رکھ دیا، برا عبداللہ بھی بیٹھا ہوا تھا، مولا بھی تشریف فرماتے۔ عبداللہ نے ہاتھ آگے بڑھایا کھانے کے لیے، مولا نے منع کیا۔ عبداللہ پاک پیغمبر کے آداب کے خلاف ہے کہ حضور سے پہلے لقمے کی طرف ہاتھ نہیں بڑھانا چاہیے، خدا نے منع کیا، عبداللہ مت کھاؤ۔ یہ مزاحیہ طبیعت کا شخص تھا، اس نے کہا کہ یا علی پاک پیغمبر محسوس نہ کریں، آپ ایسا کہتے رہیں، پیغمبر محسوس نہیں کریں گے، مجھے امید ہے۔ پھر ہاتھ بڑھایا، توڑا لقمہ، مولا علی نے پھر حقیقت بیان کی، دیکھو عبداللہ یہ لائی ہے یہودی عورت کھانا، ہو سکتا ہے اس میں زہر ملا ہو، اگر پیغمبر کے بعد کھاؤ گے تو زہر تم پہ اثر نہیں کرے گا۔ پہلے اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اگر پیغمبر اکرم کے بعد کھاؤ گے تو زہر تم پہ اثر نہیں کرے گا، لیکن اگر پہلے کھا لو گے تو زہر اثر کرے گا۔ یہ پھر بھی نہیں مانا، اس نے لقمہ اٹھایا اور توڑ کے کھا لیا۔ اس کی وفات ہو گئی اسی سے۔ اور یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ پاک پیغمبر شہید ہوئے ہیں، یہ درست ہے۔ اور کہا جاتا ہے کہ وہی خیبر میں جو آپ نے لقمہ کھایا تھا، نہیں، پاک پیغمبر نے نہیں کھایا تھا، گوشت بول کے کہہ رہا تھا کہ مجھ میں زہر ہے، آپ نہیں کھا سکتے۔ پاک پیغمبر نے لقمہ نہیں توڑا تھا، زہر کسی اور موقع پہ پیغمبر کو ملی تھی، شہادت حضور پاک کی اس سے ہوئی ہے۔
لہٰذا پاک پیغمبر نے نہیں کھایا. عبداللہ کی وفات ہو جاتی ہے. جنازہ تیار ہو گیا. پاک پیغمبر کو کہا گیا کہ آئیے جنازہ پڑھائیے. حضرت تشریف لے گئے, کھڑے ہو گئے. لوگوں نے کہا کہ شروع کریے. فرمایا نہیں, جب تک علی نہیں آ جائیں گے میں جنازہ نہیں پڑھاؤں گا. وجہ یہ ہے کہ عبداللہ نے علی سے کچھ باتیں کہی تھیں جو گستاخی شمار ہوتی ہے علی کے حضور. جب تک علی اسے معاف نہیں کریں گے میں جنازہ نہیں پڑھاؤں گا. علی تشریف لے گئے تھے قباء. انتظار کیا گیا. مولا علی تشریف لائے اور آ کر کے حضرت نے ارشاد فرمایا کہ میں نے معاف کیا یا رسول اللہ. اس کو حضرت نے جنازہ پڑھایا اور اس کے بعد جب عبداللہ کے گھر تشریف لے گئے نا تعزیت کے لیے, تو ارشاد فرمایا کہ اے عبداللہ کے گھر والوں, بجائے اس کے کہ تمہیں تسلیت کہوں نا اس کی وفات کے اوپر, تمہیں مبارکباد کہنی چاہیے. اس لیے کہ جب عبداللہ کی روح آسمانوں پہ پہنچی, فرشتے انتظار کر رہے تھے استقبال کے لیے کہ یہ وہ روح ہے جس کے لیے مغفرت کی دعا علی نے کی ہے. یا علی یا علی. لہذا ادب پیغمبر ہے, لا تقدموا بین یدی اللہ و رسولہ. اللہ اور رسول کے آگے کسی لحاظ سے آگے نہیں جا سکتے. بولنے میں, کھانے میں, چلنے میں, کسی لحاظ سے آگے. خدا اپنے ساتھ پیغمبر کا ادب ذکر کر رہا ہے. اب اگلی آیت میں خداوند عظیم نے پیغمبر کے لیے ارشاد فرمایا,